السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج موطا کا 16واں درس ہے اور گزشتہ درس میں ہم نے مراسیل پہ بات کی۔ ہم نے کہا کہ مراسیل جو ہے حکم کے اعتبار سے اس کی 4 قسمیں ہیں، تو وہ ہم نے بتایا کہ کون کون سی قسم جو ہے وہ حجت ہے اور کن اقسام میں علماء نے تعامل کیا ہے، محدثین نے تعامل کیا ہے، فقہاء نے تعامل کیا ہے، تو اس پہ ہم نے بات کی۔ اسی طرح سے ہم نے تابعین کے 3 بڑے زمرے بتائے، ایک تو کبار التابعین، اور دوسرا ہم نے اوساط التابعین، اور تیسرا ہم نے صغار التابعین کا تذکرہ کیا۔ تو آج انشاءاللہ تعالی اس سے آگے چلیں گے۔ اور امام مالک کا تو ہم نے مذہب سمجھ لیا کہ امام مالک کا جو مذہب ہے ان مراسیل کے حوالے سے، تو اس میں ہم نے بات کی کہ امام مالک کے مذہب کی اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ مرسل جو ہے ثقہ کا وہ حجت ہے، اس پہ عمل کیا جائے گا جس طرح سے مسند پہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو اس پہ ہم نے پھر وجوہات بھی بتائی کہ کیوں امام مالک کے یہاں مراسیل جو ہے قابل حجت ہے، تو وہ وجوہات جو ہیں ان پہ ہم نے بات بھی کی، اور اس میں کچھ 3-4 ہم نے وجوہات بتائیں۔ تو آج اس سے آگے چلتے ہیں، چونکہ تذکرہ چل رہا تھا تیسری حدیث کا، جس کے ضمن میں پھر مراسیل کا تذکرہ آ گیا۔ اور تیسری حدیث جو تھی وہ وہی ہے جو ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھی ہے، وہ یہ کہ حضرت عطا ابن یسار رحمہ اللہ، جن کی پیدائش 19 ہجری ہے اور جن کا انتقال راجہ قول کے مطابق 94 ہجری ہے، تو ان سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہو قال، کہ انہوں نے کہا، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فسألہ، پس اس نے پوچھا، عن وقت صلاۃ صبح، صبح کی نماز کے وقت کے بارے میں۔ قال، پھر راوی نے کہا کہ فسکت عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس بارے میں، اس سوال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ اگرچہ کچھ احادیث میں لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جواب نہیں دیا، لیکن اس صاحب سے کہا، اس شخص سے کہا کہ 2 دن آپ گزار لیجئے، یعنی سوال کا جواب تو نہیں دیا بلکہ 2 دن کی مہلت لے لی ان سے، اور ان کو کہا کہ 2 دن آپ گزار لیجئے۔ پھر اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ فسکت عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا کان من الغد، کہ جب دوسرا دن آ گیا، صلی الصبح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، حین طلع الفجر، جب طلوع فجر ہوا تھا، ثم صلی صبح، اور پھر انہوں نے صبح پڑھایا، من الغد، یعنی انہوں نے صبح نماز پڑھی اور وہ دوسرے دن، یعنی جب دوسرا دن آیا، بعد ان اسفرا، اس کے بعد کہ اسفار ہو چکا تھا، یعنی اس کے بعد کہ روشنی زیادہ ہو چکی تھی۔ ثم قال، پھر کہا، این السائل، وہ پوچھنے والا کہاں ہے، ان وقت صلاح، جس نے نماز کے وقت کے بارے میں سوال کیا تھا، وہ کہاں ہے۔ قال، تو اس شخص نے کہا، ہا انا ذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں یہاں ہوں۔ فقال، پس کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما بین ہذین وقت، کہ ان 2 کے درمیان اب وقت ہے، یعنی آپ کی صبح کا نماز کا وقت جو ہے وہ، ایک تو آپ صبح کا پہلا حصہ لے لیجئے یعنی طلوع فجر، اور پھر اس حدیث میں جو آخری وقت بتایا گیا ہے وہ اسفار ہے۔ تو اس پہ ہم نے بات کی کہ ان 2 اوقات کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کا وقت بتایا۔ اب اس میں یہ بھی سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ صبح کا وقت جو ہے اس میں آپ کو 2 جو پہلا اور آخری وقت ہے اس کے بیچ میں ایک اچھا خاصا وقت مل رہا ہے۔ پھر ہم نے اس میں بات کی عطا ابن یسار کی، کیونکہ پورا جو ڈسکشن ہمارا پچھلے درس کا چلا تھا وہ اصل میں عطا ابن یسار کے حوالے سے ہی ہے، کیونکہ عطا ابن یسار جو ہے وہ تابعی ہے اور وہ روایت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ جو ان کے ساتھ پیش آیا ہے، تو اس کو مرسل کہا جاتا ہے تکنیکی زبان میں۔
تو اب دیکھ لیجئے اصل میں ڈسکشنز یہاں پر کیا ہے۔ پہلی چیز جو سمجھ لینی ہے ہمیں کہ یہ عطا جو ہے یہ میمونہ بنت الحارث یعنی حضرت میمونہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مولا ہے، ان کے آزاد کردہ غلام ہے، جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا۔ تمہید میں بیان کیا ہے ابن عبد البر نے کہ یہ جو عطا تھے، عطا کل 4 بھائی تھے۔ عطا تھا، سلیمان تھا اور عبداللہ، اور یہ بھائی جو تھے ان کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ سب کے سب ایک تو میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے موالی تھے، اور وَكُلُّهُمْ أَخَذَ عَنْهَا الْعِلْمِ، اور ان میں سے ہر ایک نے حضرت میمونہ سے علم حاصل کیا تھا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مولا تھے، جو غلام تھے، وہ علم سے محروم نہیں تھے، سب کے سب حضرت میمونہ سے انہوں نے علم لیا تھا۔ تو اس میں کوئی فرق نہیں تھا کہ آزاد اور غلام، بلکہ علم جو تھا وہ آزاد بھی حاصل کر سکتا تھا اور غلام بھی۔ اور میں نے آپ سے عرض کی کہ حضرت عطا جو ہے ان کی جو سکونت ہے وہ مدینہ میں ہی ہے۔ اب ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ابن حجر نے بیان کیا ہے کہ یہ جو عطا ہے من صغار الثانیہ، کہ یہ دوسرے طبقے کے جو ہمارے روات ہیں، کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی کہ حضرت ابن حجر کے نزدیک 12 طبقات ہیں، تو انہوں نے اپنے زمانے تک جو راویہ حدیث تھے، راویان حدیث تھے، 852 میں ان کا انتقال ہے حضرت ابن حجر کا، یعنی 9ویں صدی کے پہلے نصف تک جو راویان ہیں ان کو انہوں نے 12 طبقوں میں، 12 جنریشنز میں ان کو تقسیم کیا ہے۔ پہلی جو جنریشن ہے وہ صحابہ ہیں، اور دوسری جو جنریشن ہے وہ تابعین ہے۔ اب حضرت ابن حجر نے یہ بیان کیا کہ من صغار الثانیہ، کہ یہ دوسرے طبقے کے چھوٹے یہ جو تابعین ہیں ان میں شمار ہوتے ہیں۔ تو ہم نے گزشتہ درس میں بات کی کہ صغار سے کیا مراد ہے، اس پہ ہم نے تفصیلاً بات کی، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ صغار سے کیا مراد ہے اور ان کی روایتوں کا حکم کیا ہے اگر وہ ارسال کریں، تو اس پہ ہم نے بات کی۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے ہی ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ثقۃ، یہ جو راوی ہے عطا یہ ثقہ ہے، پھر کہا فاضل ہے، پھر کہا صاحب مواعظ، یہ واعظ و نصیحت والے ہے، و عبادہ، اور عبادت کرنے والے۔ تقریب التہذیب میں یہ آرام سے آپ کو ملے گا کہ انہوں نے اتنے تعدیلی کلمات حضرت عطا کے بارے میں لکھے ہیں، اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب راوی عادل ہو اور وہ ارسال کرے، وہ حدیث کو مرسل روایت کرے، تو مالکیہ کے یہاں وہ حجت ہے۔ تو اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ کیا کیا کہا گیا ہے ان کے بارے میں۔ اسی طرح امام ذہبی جو ہے وہ 748 ہجری میں ان کا انتقال ہے، اور حضرت امام ذہبی نے الکاشف میں بیان کیا ہے کہ کان من کبار التابعین و علمائہم، کہ عطا جو ہے وہ بڑے تابعین میں سے تھا، وہ بڑے علماء میں سے تھا، جو تابعین کے علماء ہیں ان میں سے بڑے لوگوں میں سے تھا۔ اور کاشف میں ہی امام ذہبی نے ان کی وفات کا سال جو لکھا ہے وہ 103 ہجری ہے، 103 ہجری۔ اور مراسیل جو ہے ابو زرع کے، مراسیل ابی زرع، اس میں لکھا ہے لم یسمع من عمر شیئا، کہ حضرت عطا نے حضرت عمر سے کچھ نہیں سنا۔ تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ جب ہم کہیں گے حضرت عمر سے نہیں سنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کبار میں شامل نہیں، کیونکہ کبار تابعین جو ہے وہ حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں۔ جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں کہا کہ جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے شیوخ کون کون سے ہیں، تو وہ حضرت عمر جیسے
بڑے صحابہ کا نام لیتے ہیں. اور مراسیل ابی زرع میں بیان ہے کہ لم یسمع من عمر شیئا، کہ عمر سے کوئی چیز سننے ان کی ثابت نہیں ہے. اور ابو حاتم نے کہا کہ لم یسمع من ابی مسعود البدری، کہ ابو مسعود البدری سے بھی نہیں سنا. اب ابو مسعود البدری جو ہے ان کا جو انتقال ہے وہ 39 ہجری میں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ابو مسعود سے نہیں سنا. تو یہ آپ کو زمانے کے بارے میں بتا رہا ہے کہ حاتم یہ جو ہمارے راوی ہے عطا نے ان سے بھی نہیں سنا. عطا ابن یسار نے نہ تو حضرت عمر سے سنا اور نہ ثابت ہے کہ انہوں نے ابو مسعود البدری سے سنا. اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ لم یسمع من عبداللہ ابن مسعود شیئا، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی نہیں سنا. پھر حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں لم یدرک معاذ ابن جبل جو ہے، حضرت معاذ ابن جبل، انہوں نے ان کا زمانہ بھی نہیں پایا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ یہ صغار میں سے ہے، یہ بات اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ تابعین میں سے صغار میں سے، کیونکہ اگر کبار میں سے ہوتے تو یہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر وغیرہ اور حضرت معاذ ابن جبل اور حضرت ابو مسعود یا عبداللہ ابن مسعود، ان میں سے کسی نہ کسی سے وہ روایت کرتے، یعنی ان سے سننا ثابت ہوتا. کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ بات پہلے ہی ہے کہ آخری صحابی جو اس دنیا سے تشریف لیتے ہیں وہ ابو طفیل عامر ابن واصلہ الکنانی ہے. اور ان کا انتقال جو ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہے 100 ہجری میں ہوا، کچھ نے کہا ہے 104 میں، کچھ نے 110 میں کہا. اور زیادہ مشہور اور جس کو لیا جاتا ہے وہ 100 ہے، 100 ہجری، لیکن کچھ نے 110 کہا ہے. چلیے ہم 110 تک لیتے ہیں کہ صحابہ کا زمانہ 110 تک ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حضرت عطا ہمارے ہیں، یعنی ہمارے راوی جو ہے حضرت عطا، جن کا انتقال 94 ہجری میں ہوا، 19 سے لے کر 94 میں، جب وہ روایت کرتے ہیں تو وہ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں جو آخری دور کے صحابہ ہیں. تو ہم نے پڑھا ہے کہ جب آخری دور کے صحابہ سے روایت کرنے والے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کم صحابہ سے ملاقات کی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ملاقات جو اہم ہے وہ روایت کے اعتبار سے. اور پھر میں نے یہ بات بھی آپ کو کہا کہ حضرت امام مالک نے ان کے بارے میں کہا ہے کان ثقہ. اب امام مالک نے ثقہ کہا تو اسی لیے تو ان کی مرسل روایت لی. پھر کہا ہے کثیر الحدیث، کہ انہوں نے بہت سی حدیثیں بیان کی ہے. اور وہ خود ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم موطا کو دیکھتے ہیں، کیونکہ موطا میں ان کی احادیث ہیں اور بہت زیادہ احادیث ان کی ہے. اچھا، جب آپ موطا سے باہر دیکھیں یا موطا کو بھی اگر آپ سامنے رکھیں تو ان کے بارے میں ہے کہ حدث عن، انہوں نے کس کس سے حدیث بیان کی ہے. اب انہوں نے ابو ایوب سے بیان کی ہے، حضرت عائشہ سے بیان کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بیان کیا ہے، اسامہ ابن زید سے کیا ہے، ابی سعید الخدری سے بیان کیا ہے، ابن عباس سے بیان کیا ہے، ابو قتادہ سے بیان کیا ہے، ابو رافع جو مولا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب سے بیان کیا. تو وہ ہمیں دوسری حدیثیں مل رہی ہے، لیکن یہاں ہمیں سند نہیں مل رہی ہے. یہاں جو ہماری حدیث ہے کہ نماز فجر کے بارے میں، اس کے وقت کے بارے میں کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ بات عطا ابن یسار خود بیان کر رہے ہیں، اگرچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت نہیں پایا تھا، کیونکہ 19 میں تو ان کی پیدائش ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں ہی اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے. اب دیکھ لیجئے کہ محض دوسری سند ہونا یہ حدیث کے متصل ہونے پر دلالت نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے ڈسکشنز کیے پچھلے اس درس میں، کئی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو ایک چیز ہم ذرا یہاں سمجھ لیں کہ کیسے اس چیز کو سمجھا جاتا ہے. تو اس کے لیے قرائن کو دیکھنا پڑتا ہے. اب کس طرح سے قرائن کو دیکھیں تو میں آپ کے سامنے 2 سندیں رکھ رہا ہوں. ایک تو سنن نسائی کی ہے اور دوسری مسند کی ہے، مسند امام احمد ابن حنبل. سنن نسائی کی جو حدیث ہے اس میں حضرت امام نسائی جو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اخبرنا علی ابن حجر، حضرت علی ابن حجر جو ہے
انہوں نے ہمیں خبر دی، قال، تو حضرت علی نے کہا، حدثنا اسماعیل، کہ ہم سے بیان کیا اسماعیل نے، قال حدثنا حمید، کہ ہم سے بیان کیا حمید نے۔ اب حمید کون ہے؟ وہ تابعی ہے، اور اس کو حمید الطویل بھی کہا جاتا ہے۔ اور حمید الطویل جو ہے یہ ثقہ ہے اور مدلس بھی ہے، تدلیس بھی کرتے ہیں، تابعی بھی ہے، ثقہ بھی ہے، مدلس بھی ہے۔ ان کے بارے میں مختلف لوگوں نے یہ تعدیلی الفاظ بیان کیے ہیں۔ اور حمید بیان کرتا ہے ان انس، وہ حضرت انس ابن مالک سے بیان کرتے ہیں۔ اور انس ابن مالک جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو پیدائش ہے وہ 10 ہجری ہے، اور ان کا انتقال 93 ہجری، یا کچھ لوگ کہتے ہیں 90 ہجری، مدنی صحابی ہے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں، بیان کیا کرتے ہیں؟ وہی مضمون جو مضمون موطا کی اس حدیث میں ہے جس کو مرسل بیان کیا گیا، یعنی کہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فسألہ عن وقت الصلاۃ الغداء، پس اس نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز صبح کے وقت کے بارے میں۔ یہ سنن نسائی نے لائی ہے، 544 حدیث نمبر ہے۔ تو ہماری جو پہلی حدیث گزری ہے جو موطا کی حدیث ہے وہ مرسل ہے، اس میں عطا بیان کرتے ہیں اور بیچ میں صحابی کا نام نہیں ہے۔ اب اس حدیث کا مضمون تو وہی ہے، لیکن اس میں عطا نہیں ہے، اس میں حمید ہے، اور حمید تابعی ہے، اور وہ بیان کر رہے ہیں حضرت انس سے، اور انس صحابی ہے۔ اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان کی پیدائش جو ہے 10 ہجری ہے، اور ان کا انتقال 93 ہجری ہے، جبکہ عطا ابن یسار کی پیدائش 19 ہجری ہے، اور ان کا انتقال 94 ہجری ہے، اور مدنی ہے۔ حضرت انس جو ہیں وہ مدنی ہیں۔ الالبانی جو ہے، شیخ ناصر الالبانی رحمہ اللہ، انہوں نے بیان کیا ہے اس حدیث کے بارے میں جو میں نے یہاں نسائی شریف کی بیان کی، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے صحیح الاسناد ہے۔ اب شیخ البانی کا صحیح الاسناد کہنا، اس میں ایک ریزرویشن رہتی ہے۔ اکثر ہمارے یہاں محدثین جب اس طرح سے سند پہ بات کرتے ہیں صحیح الاسناد، تو اس کا ضروری یہ نہیں ہے کہ اس سے آپ یہ لیں کہ یہ صحیح المتن بھی ہو، کہ حدیث جو ہے اگرچہ اس کی سند صحیح ہے، یعنی اس کے وہ لوازمات جو تین بڑی ضروریات جو ہوتی ہے حدیث کو سندن صحیح کہنے کے لیے، اس میں وہ تینوں برابر ہے، کہ جو راوی ہے قابل اعتماد ہے، ثقہ وغیرہ ہے، اور اتصال بھی برابر ہے، سند میں کوئی ڈراپ نہیں ہے، کوئی سکوت نہیں ہے، اور یہ جو ہمارے روات ہے ضبط اور عدل دونوں چیزیں برابر ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ متن بھی صحیح ہے، کیونکہ متن میں 2 چیزیں اور بھی ہے جو بہت اہم ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ متن جو ہے حدیث کا متن، اس میں شذوذ نہیں ہونا چاہیے، وہ ثقہ اوثق کے مخالف نہیں جانا چاہیے، اور دوسری چیز جو متن میں ہوتی ہے کہ وہ اس میں کوئی چھپی ہوئی کوئی علت نہ ہو۔ تو شیخ البانی کا یہ کہنا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اگرچہ ہماری سند پہ دلالت کرتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا صحابہ کے دور میں یہ حدیث ہے، کیا یہ حدیث جو ہم نے موطا کی دیکھی مرسل، اگرچہ ہمیں پتہ ہے کہ امام مالک نے اس پہ تحقیق کر کے اس کو شامل کیا ہے، اس پہ ہم نے گزشتہ درس میں تفصیلاً بات کی کہ کیا وجہ ہے کہ امام مالک نے موطا کو کنسائز کیا، اس کو آہستہ آہستہ وہ کچھ 10,000 سے شروع کر کے 1720 حدیثوں پہ آ گئے، لیکن یہ حدیث وہاں پر موجود رہی۔ وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ان کے یہاں اس حدیث کی صحت جو ہے وہ قابل اعتبار ہے۔ اب صرف ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے کہ کیا عطا ابن یسار سے پہلے یہ حدیث ہے، کیونکہ ہمارے یہاں مستشرقین کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں وہ حدیث کا اوریجن دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسی راوی نے حدیث کو گڑھا ہے۔ تو ذرا دیکھ لیں کہ کیا اس زمانے میں ہے جو زمانہ حضرت عطا سے پہلے کا زمانہ ہے۔ تو صحابہ میں ہمیں حضرت انس ابن مالک ملتے ہیں، جو حضرت امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جن کی حدیث لائی ہے، اور شیخ البانی نے اس حدیث پہ
सही उल इस्नाद होने का हुक्म भी लगाया है। अगरचे दूसरे फिर मुहद्दिसीन ने बाद में जब इस पे तफसीली बात की है, खुद शेख अलबानी ने भी जब इस पे बात की है तो हदीस को हसन कहा है, यानी मतन और सनद दोनों एतबार से ये सही कहा है, हसन नहीं सही कहा है, यानी मतन और सनद के एतबार से ये हदीस सही है। लेकिन खुसूसी तौर पर जब वो इस सनद पे बात करते हैं तो उन्होंने इसको सही उल इस्नाद कहा है। दूसरा करीना हमारा जो है वो दूसरी सनद है जो मुस्नद में है, इमाम अहमद इब्न हंबल के हैं, और हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल ने ये 13,304 नंबर वाली हदीस लाई है। और इसमें भी बिल्कुल हज़रत इमाम अहमद ने जब इसको बयान किया है तो अब्दुल्ला से बयान किया है, और हद्दसनी अब्दुल्ला कहते हैं कि मुझसे बयान किया मेरे वालिद ने, और फिर उन्होंने कहा कि हद्दसना, कि हमसे बयान किया मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, क़ाला हद्दसना हुमैद, तो फिर वही बात आती है हुमैद पर। हुमैद हमारे ताबी हैं, हुमैद अत-तवील, और फिर वो कहते हैं अनस, फिर दोबारा वो लेते हैं हज़रत अनस पर। तो हमारी जो एक और सनद हज़रत इमाम अहमद से आती है वो भी अनस तक ही जाती है, यानी अनस सहाबी है, तो वो कहते हैं क़ाला सुइला नबिय्यु, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अन वक्त सलातिल गदा, नमाज फजर के वक्त के बारे में। तो ये जो हदीस है, ये हदीस ये सही है, और ये हदीस बताती है फिर कि हज़रत अनस के यहाँ ये हदीस मौजूद थी, हज़रत अनस इब्न मालिक, और हज़रत अनस इब्न मालिक का ज़माना जो है वो ओवरलैप होता है, वो मिलता है हज़रत अता के ज़माने से। अब इससे हमारा एक बड़ा मसला हल हो जाएगा। हमें जो चीज़ साबित करनी है कि इमाम मालिक ने किस बुनियाद पर इसको, अगरचे तमहीद में इब्न अब्दुल बर ने कई ये जो हमारे मुरसल हमारी हदीसें हैं, 4 हदीसों को छोड़कर बाकी तो उसने सबको मुत्तसिल दिखाने की कोशिश की है कि ये मुरसल नहीं है बल्कि इनके संदे मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हमने ये 2 संदे सामने रखी तो हमें पता चलता है कि ये हदीस सहाबा के दौर में मौजूद थी और इसको बयान किया जा रहा था। हज़रत अनस ने इसको बयान किया, और हज़रत अनस से लेने वाले उनके शागिर्द जो ताबी है और जो सिका है वो हुमैद है, उन्होंने भी, हुमैद अत-तवील ने भी इस हदीस को रिवायत किया है। तो शेख अलबानी ने मुवत्ता की इस हदीस को के बारे में कहा है वहाज़ा इस्नादुन सहीहुन अला शर्त शेखैन, कि ये हदीस जो है इसकी सनद जो है वो सही है हज़रत इमाम बुखारी और हज़रत इमाम मुस्लिम की शर्त पर। अब देख लीजिए दोबारा कि ये हदीस जो है सही है, मैं भी उन्होंने बयान की है 1115 नंबर वाली हदीस, और शेख अलबानी ने यहाँ भी सनद पे हुक्म लगाया है, फिर मजमूई तौर पर हदीस को सही भी कहा है, और ये कहा है कि ये शेखैन की शर्त पर ये सनद है। हमें सनद से ज़्यादा इस वक्त हमारा मामला है क्योंकि हम मुरसल को डील कर रहे हैं। तो शेखैन की शर्त जब आप कहते हैं तो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की जो शर्तें हैं रावी की अदालत के बारे में और रावी का अपने शेख से मुलाकात और वगैरह की जो शर्तें हैं, वो सब शर्तें हज़रत शेख अलबानी रहमहुल्लाह के यहाँ नज़र आती हैं कि वो कहते हैं कि ये उन्हीं शर्तों पर है जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की आला शर्तें हैं। अगरचे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को इस तरह से अपनी सहीहन में नहीं लाया है, तो इससे ये पता चलता है कि सनद जो है, सनद इस दर्जा हुज्जत रखती है कि हम इसके ज़रिए से ये कह सकते हैं कि जो मुरसल सनद हज़रत इमाम मालिक ने बयान की है वो मुरसल मुत्तसिल है। अब इमाम मालिक ने तज़किरा नहीं किया क्योंकि इमाम मालिक के यहाँ अता जो है वो सिका है, वो बड़ा मुहद्दिस है, वो कसीरुल हदीस है, तो ये सब सिफ़ात होने की बुनियाद पर वो अता की हदीस को मुरसल बयान करते हैं। तो मुरसल बयान किया है लेकिन हुक्मन इस हदीस को हम मुत्तसिल इत्तिसाल के साथ कबूल करते हैं। तो ये हदीस जो है जो इमाम मालिक ने बयान की है फजर नमाज के हवाले से, और पहले दिन जब उन्होंने नमाज पढ़ी तो तुलुए फजर पे पढ़ी, और फिर अगले दिन जब नमाज पढ़ी तो इसफार पर पढ़ी जब काफ़ी रोशनी हुई थी। तो इस चीज़ के बारे में अब इससे हासिल क्या होता है? इससे ये मालूम हुआ कि सुबह का वक्त सुबह सादिक, यानी जब सुबह पाँव फटती है तो उस वक्त फजर का वक्त शुरू होता है, और ये तब तक है जब तक रोशनी खूब न हो जाए, यानी सूरज तुलू होने से पहले रोशनी खूब न हो जाए, इसफार न हो जाए, तब तक सुबह का वक्त रहता है।
لیکن حضرت امام مسلم نے ایک اور حدیث لائی ہے، وہ 1416 نمبر والی حدیث ہے اور بہت ہی اہم ہے۔ حضرت امام مسلم نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا صلیتم الفجر، جب آپ نماز فجر پڑھو، فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، کہ صبح کی نماز کا وقت تب تک رہتا ہے جب تک سورج کا کنارہ ظاہر نہ ہو جائے، جب تک سورج کا ایک حصہ، یعنی جب تک کہ سورج چڑھنا نہ شروع ہو جائے تب تک وقت رہتا ہے۔ موطا کی جو یہ مرسل حدیث ہے، مرسل حدیث اسفار تک وقت بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اوقات بتائے، اور مسلم کی جو حدیث ہے، اور یہ مرسل نہیں ہے، مسلم کی حدیث یہ وقت بتاتی ہے کہ جب تک نہ سورج کا کنارہ، ایک کنارہ جب تک نہ ظاہر نہ ہو جائے، جب تک وہ طلوع نہ ہو جائے تب تک وقت ہے۔ اب علماء نے، چونکہ یہ دونوں حدیثیں اب صحیح ہیں، علماء نے ان 2 کے درمیان جمع کیا ہے، اور وہ جمع ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں وقت 2 ہے فجر کے حوالے سے۔ ایک تو وہ وقت ہے جس کو آپ وقت الاختیار کہیں گے، اور وہ وقت، وہ حدیث ہے جس کو آپ موطا میں دیکھتے ہیں، جو مرسل بیان ہوئی ہے عطا ابن یسار سے۔ اور وہ اختیار کا وقت کون سا ہے؟ وہ جب فجر طلوع ہو جائے، پاؤ پھٹ جائے، وہاں سے لے کر جب تک نہ اسفار ہو جائے، جب تک نہ وہ روشنی چھا جائے سورج طلوع ہونے سے پہلے، جب تک نہ روشنی پوری روشن ہو جائے۔ تو یہ وہ وقت ہے جس کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، اول وقت سے لے کر جو اس کا آخری وقت بتایا گیا ہے جس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا وقت جو ہے وہ اضطرار ہے، جس کو آپ اضطراری وقت کہہ سکتے ہیں، وقت الاضطرار۔ وہ تب ہے جب وہ دوسری حدیث، امام مسلم کی حدیث، جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو جائے، یعنی روشنی ہونے سے کنارہ ظاہر ہونے تک جو وقت ہے وہ اس صورت میں ہے جب کوئی ایگزیجنسی ہو جائے، جب کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے کہ آپ نے وقت پہ نماز کو نہیں پایا، تو آپ اس وقت میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس پہ تفصیل بات آئے گی، کیونکہ یہ آگے جا کر ہماری جو چوتھی حدیث ہے وہ اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، تو اس پہ مزید بات ہوگی۔ بہرحال یہاں جو ہمیں بظاہر ایک اختلاف نظر آتا ہے، مرسل حدیث اور متصل حدیث۔ اب دیکھ لیجیے، اگر ضعیف اور صحیح حدیث کا آپس میں اس میں ٹکراؤ ہو جائے تو وہاں پر ہم ضعیف حدیث کو چھوڑتے ہیں اور صحیح حدیث کو لیتے ہیں۔ اب چونکہ امام مالک نے مرسل کو بیان کیا ہے، موطا میں مرسل ہے، اور ہمیں اس کے دوسرے قرائن بھی ملے جس کی بنیاد پر ہم نے مرسل کو اس کا درجہ اونچا کیا اور ہم نے اس کو متصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، تو اب ہم نے ضعیف حدیث کو چھوڑا نہیں، یہاں پر ہم نے ان 2 کے درمیان جمع کی صورت دیکھی، اور جمع کی صورت علماء نے کہی ہے، میں نے نہیں کہی ہے، یہ علماء نے کہی ہے کہ کس طرح سے جمع ہوتا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مرسل دیکھ کے ہم اس کو رد نہیں کر سکتے جب تک نہ ہم، جو گزشتہ درس میں ہم نے مکمل شروط بیان کی کہ کون کون سی شرط ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں کیا ہے، امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں کیا ہے، اور دوسرے علماء کے یہاں کیا ہے، تو اسی طرح سے جب تک نہ وہ سب صورتیں دیکھے، اور خود امام مالک کا حدیث کو مرسل بیان کرنا، تو یہ ہم نے بتا دیا کہ بعد از تحقیق، اور کچھ علماء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ وہ حدیثیں جو مسند ہوتی ہے ان کے مقابلے میں اگر امام مالک کی موطا میں مرسل دیکھی جائے تو وہ زیادہ صحت کے اعتبار سے مضبوط ہے، کیونکہ امام مالک نے اس کو پوری تحقیق کے بعد اپنی موطا میں شامل کیا ہے۔ تو محض سند میں انقطاع ہونا، سند میں راوی کا گر جانا، یہ حدیث کو ضعیف نہیں شمار کرواتا۔ تو یہ جو ہمارے یہاں ایک غلط فہمی رہی ہے کہ ہم حدیث میں کسی قسم کا سقوط، انقطاع دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی حدیث قابل اعتبار نہیں ہے، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ صحیح ہوتا تو جمع نہیں علماء کرتے، علماء نے جمع کیا ہے، تو ضعیف اور صحیح حدیث جمع نہیں ہو سکتی۔ تو یہ حدیث جو ہے حضرت امام مالک کی مرسل ہے، لیکن اس کو قابل حجت مانا جائے گا۔ اب آئیے چوتھی حدیث پر، کیونکہ وہ مضمون اس کے ساتھ جڑ رہا ہے۔ وہ پھر وہی ہماری جو سند ہے یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی سے چل رہی ہے، اور حضرت یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی ہمیں یہاں پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ عبید اللہ ابن یحییٰ ان کے بیٹے جو ہے یہ نسخہ وہی روایت کر رہے ہیں۔ تو پھر چوتھی حدیث جو ہے وہ جو ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھی ہے،
آج اس پہ دوبارہ دیکھ لیں کہ عبید اللہ ابن یحییٰ وہ بیان کرتے ہیں کہ وحدثنی یحییٰ. اچھا میں دیکھ رہا تھا یہ جو تمہید کا ایک نسخہ چھپا ہے تو اس میں یہ جو اس کے ایڈیٹر ہے تو انہوں نے یحییٰ جہاں پر بھی حدثنی یحییٰ وغیرہ ہے اس کو کاٹ دیا ہے اور انہوں نے ان مالک سے شروع کیا ہے، جو غلطی ہے. ان کو شاید یہ مغالطہ ہوا ہے، آپ بھی دیکھ لیجئے گا مارکیٹ میں ہے تمہید کا نسخہ، ان کو شاید یہ مغالطہ ہوا ہے کہ اگر موطا امام مالک کی ہے تو یحییٰ کیا کر رہا ہے وہاں، تو انہوں نے یحییٰ کو اس کا نام کاٹ دیا ہے، جبکہ یحییٰ جو ہے وہ روایت کر رہا ہے موطا کی، وہ حضرت امام مالک کا راوی ہے موطا میں اور بہت ہی قابل اعتبار راوی ہے، تو اس کو آپ کاٹ نہیں سکتے، اس سے آپ سند خراب کر دیں گے. تو وحدثنی یحییٰ، اب اگین دوبارہ حضرت یحییٰ روایت کرتے ہیں ان مالک، حضرت امام مالک سے، ان یحییٰ ابن سعید، اور وہ حضرت یحییٰ ابن سعید سے روایت کرتے ہیں، ان امرہ بنت عبد الرحمن، اور وہ روایت کرتی ہے امرہ بنت عبد الرحمن سے، ان عائشہ، اور وہ روایت کرتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، زوج النبی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں اور ہماری ماں ہے، انہا قالت، کہ انہوں نے کہا، کیا کہا، ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی الصبح، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھتے تھے، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تھے صبح، فینصرف النساء متلفعات. اچھا اس میں آپ دیکھ لیجئے یہاں پر تھوڑا مسئلہ ہے، آپ کے نسخے میں لکھا ہے فینصرف النساء متلفعات بمروتہن ما یعرفن من الغلس، یہی لکھا ہے نا آپ کے نسخے میں کہ خواتین اپنی چادریں اوڑھتی ہوئی نکلتی تھی اور ان کو اندھیری کی وجہ سے پہچانا نہیں جاتا تھا. تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے آپ کی کتاب میں متلفعات، متلفعات بمروتہن، متلفعات یعنی لپیٹی ہوئی. اب میں دیکھ رہا تھا کہ تمہید میں متلفعات کی جگہ لفظ استعمال ہوا ہے متلففات، عین کی جگہ فا استعمال ہوا ہے، متلففات. اور اس کو بھی حضرت ابن عبد البر نے یحییٰ ابن یحییٰ کے ذریعے سے بیان کیا ہے، تو وہاں پر متلفعات نہیں ہے بلکہ متلففات، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. اور کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ جو متلفعات ہے، چونکہ اس زمانے میں نقطے نہیں لگتے تھے تو اس وجہ سے کچھ لوگوں نے اس کو متلفعات پڑھا ہے، جبکہ متلففات یہ لفظ ہے. تو کچھ نے کہا چونکہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے اس لیے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے الفاظ ہیں. یعنی وہ ایک آبزرویشن بیان کر رہی ہے کہ کیسے خواتین نکلتی تھی، وہ اوڑھے ہوئے نکلتی تھی، کیا، اپنی چادریں. تو متلفعات آپ پڑھیں یا متلففات پڑھیں تو دونوں درست ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. کچھ لوگوں نے تھوڑا سا فرق کیا ہے اور کہا ہے کہ جب چادر لپیٹی جائے سر کے ساتھ تو ایک معنی ہے، جب سر کے بغیر لپیٹی جائے تو دوسرا معنی ہے. بہرحال یہ جو لفظ ہے اس میں زیادہ فرق نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں. تو آپ کے نسخے میں متلفعات ہے عین سے، اور حضرت ابن عبد البر کا جو نسخہ ہے جو انہوں نے التمہید میں استعمال کیا ہے وہاں متلففات ہے. دونوں درست ہے اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لپیٹے ہوئے. بمروتہن ما یعرفن من الغلس، کہ وہ اس طرح سے اپنے آپ کو چادروں میں لپٹے ہوئے گھروں کو واپس لوٹتی تو اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی تھیں، اندھیرے کی وجہ سے ان کو پہچانا نہیں جاتا تھا. تو پھر پتہ چلتا ہے غلس کہ نماز بھی ہوتی تھی اور پھر نماز کے بعد خواتین نکلتی بھی تھیں اور اس طرح سے نکلتی تھی کہ اندھیرے کی وجہ سے، غلس کی وجہ سے.
وہ پہچانی نہیں جاتی تھی۔ تو اس حدیث کے جو راوی ہیں ان پہ ہم نے بات کی ہے، چونکہ یہ حدیث امام بخاری نے بھی اور حضرت امام مسلم نے بھی اپنی صحیحین میں لائی ہیں، تو اس لیے یہ اس حدیث پہ تو سند کے اعتبار سے کوئی بحث نہیں ہوگی، لیکن اتنا آپ ذہن میں رکھیے کہ یحییٰ ابن سعید جو ہے اس پہ ہم نے بات کی، یہ مدنی ہے، تابعی ہیں، اور حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن جو ہے وہ صحابیہ ہے، انصاریہ ہے، مدنی ہے، اور یہ حدیث جو ہے اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بہت ہی اہم ہے، وہ ہے مروت۔ مروت جو ہے وہ جمع ہے مرت کی، میم را طا، مرت، اور مرت جو ہے ہمارے یہاں لغت میں ہے کساء من صوف او خز، یہ چادر ہوتی ہے صوف سے، صوف یعنی کاٹن سے، او خزن یہ ایک قسم کا ریشم ہے یا ریشم کی، لیکن ہوتی ہے کسا، چادر۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں خواتین کا معمول کیا تھا۔ دو چیزیں بہت اہم ہیں اس میں، ایک تو یہ کہ خواتین جب نکلتی تھی تو پورے جسم کو لپیٹ کر، کیونکہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں متلفعات بمروتہن، وہ اپنی ان اون کی چادروں میں، وہ یا یہ جو ایک کاٹن کا ایک ریشم کی ایک قسم تھی، ان چادروں میں وہ لپٹی ہوئی ہوتی تھی۔ تو اس میں یہ جو ہمارے سماج میں سمپل نوز پیس کا استعمال، سمپل اتنا ہی، باقی دوسری چیزیں ہوتی نہیں ہیں، تو اس پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس زمانے میں نہیں تھا۔ اور دوسری چیز اس میں یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ جو خواتین تھی اندھیرے میں بھی پردے کا اہتمام کرتی تھی۔ ہمارے سماج میں یہ الٹا ہو گیا ہے، ہمارے سماج میں با پردہ خواتین اگر رات کو نکلتی ہے تو وہ پردہ اوائڈ کرتی ہے۔ میں نے کئی دفعہ یہ دیکھا کہ اب تو ضرورت نہیں ہے، اندھیرا ہے، نہیں، اندھیرا ہو یا اجالا ہو، سامنے اندھا ہو یا سامنے بینا شخص ہو، دونوں صورتوں میں پردہ اختیار، پردہ تو حکم ہے، پردہ اختیار کرنا ہے اس پہ۔ یا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو گاڑی ہے، اپنی گاڑی ہے، اس لیے پردے کی ضرورت نہیں۔ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ پردے کا ہے کہ حکم پردے کا ہے، گاڑی اپنی ہو، گاڑی کسی اور کی ہو، اندھیرا ہو، اجالا ہو، اندھا ہو، بینا ہو، ہر صورت میں پردہ۔ اور وہ پردہ کیسا کہ وہ اون تھا، اور وہ اون موٹا ہوتا ہے، یہ جو آج کل نقش و نگار والے، اور وہ ایک حریر کی قسم، یعنی ایک ریشم کی قسم ہوا کرتی تھی، اور وہ پورے جسم کو لپیٹتی تھی۔ تو اس چیز کا خیال رکھا جائے، کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواتین کس طرح سے نکلتی ہے۔ اگرچہ یہاں پر ہمارے باب کا جو مضمون ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ نماز کے وقت سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ضمناً یہ بات آ گئی۔ اب دیکھ لیجئے کہ یہ جو صبح جلدی نماز پڑھ کے نکلنا، یعنی فجر کو اول وقت میں ادا کرنا، اب سنن ترمذی نے 154 نمبر کی حدیث لائی ہے حضرت امام ترمذی نے اپنی سنن میں، اور یہ مسند میں بھی ہے، اور حدیث کو بیان کیا ہے رافع ابن خدیج نے۔ اور رافع ابن خدیج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ اب انہوں نے سنا کیا ہے؟ اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، کہ فجر کو روشن کیا کرو کیونکہ یہ زیادہ ہے اجر کے اعتبار سے۔ اب یہ حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اچھا، میں اس لیے شیخ البانی کہہ رہا ہوں، کہیں آپ کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ شاید دنیا میں صرف شیخ البانی ہی ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن شیخ البانی ایک سکول کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں، تو اسی لیے میں ان کی جو تصحیح وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو زیادہ سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے ایک فائدہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں ایک سکول کی رائے کا پتہ چلتا ہے کہ اس سکول کی رائے کیا ہے۔ پورا سلفی سکول جو ہے وہ شیخ البانی رحمہ اللہ کو آج کے دور میں حجت مانتا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سکول کی رائے ہے کیا ہے، اس لیے میں ان کی رائے کا یہاں پر اظہار کرتا ہوں۔ نہیں تو ابو عیسیٰ امام ترمذی جو ہیں انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ حدیث و رافع جو ہے یہ حسن صحیح ہے۔ امام ترمذی نے خود کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے،
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی 2 سندیں ہو سکتی ہیں. ایک سند سے یہ حدیث حسن ہے امام ترمذی کے یہاں، ایک سند سے یہ صحیح ہے. یا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ محدثین کے یہاں یہی حدیث حسن ہے اور کچھ کے یہاں یہ حدیث صحیح ہے. تو اسی لیے امام ترمذی جو ہے وہ یہ دونوں اصطلاحات استعمال کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے حسن صحیح. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اصحاب نبی اور تابعین میں یہ رائے تھی کہ فجر کو روشن کر کے پڑھا جائے. اب یہ بہت اہم ہے کیونکہ ہمارے یہاں شدت کا جو معاملہ ہے تو وہ ایسے ہے کہ اگر اول وقت پہ نہیں پڑھی تو بھئی نماز گئی آپ کی، وہ نماز ہی نہیں ہوگی. تو اب دیکھ لیجئے امام ترمذی بیان کرتے حدیث بیان کرنے کے بعد کہ رائے ہے اہل علم کی اصحاب نبی میں سے، یعنی صحابہ میں سے، تابعین میں سے، کہ وہ فجر کو اسفار کے ساتھ پڑھتے تھے، روشن کر کے پڑھتے تھے. میں خود علی گڑھ میں جب فجر پڑھتے تھے تو میں باتھ روم میں جاتا تھا، وہاں روشنی نہیں ہوتی تھی، یعنی یہ لیمپس وغیرہ نہیں ہوتے تھے، لائٹ نہیں ہوتی تھی. تو آرام سے ہم اپنے اعضاء کو دیکھ کر وضو کرتے تھے. وہاں تو جامع مسجد جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی، وہاں تو باضابطہ نماز جب ہوتی ہے پورے اسفار کے ساتھ ہوتی ہے، ہر چیز روشن دکھائی دیتی ہے اور پھر فجر ہوتی ہے. تو یہاں تو ابھی اتنا معاملہ نہیں ہے. اور اسی رائے کو حضرت سفیان الثوری نے بیان کیا کہ فجر کو روشن پڑھا کرتے تھے اور روشن پڑھا کرو. وقال الشافعی، اب امام ترمذی بیان کرتے ہیں، وقال الشافعی و احمد و اسحاق، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد ابن حنبل اور حضرت اسحاق راہوی جو ہیں وہ کہتے ہیں معنی الاسفار ان یضح الفجر، کہ اسفار کا معنی یہ ہے کہ فجر پہلے واضح ہو. یہ آج کا دور نہیں ہے کہ آپ کے پاس گھڑیاں ہیں، آپ گھڑیوں کی بنیاد پر واضح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس اسفار کا مطلب یہ ہے کہ فجر واضح ہو. فلا یشک فیہ، اور اس میں کوئی شک نہ رہے کہ فجر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اور پھر ولم یرو ان معنی الاسفار تاخیر الصلاۃ، ان کی یہ رائے ہی نہیں ہے کہ اسفار کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو تاخیر کے ساتھ شروع کیا جائے. اب دیکھ لیجئے لفظ تو وہی ہے جو لفظ ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسفروا بالفجر، کہ فجر کو روشن کر کے پڑھو. تو ان کے یہاں یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسفار کا مطلب ہے کہ آپ دیر سے پڑھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر واضح ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ شک میں نماز پڑھیں. میرے استاد محترم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، مولانا غلام نبی وانی صاحب، وہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم نماز کے لیے نکلتے تھے سری نگر میں فجر کے زمانے میں، فجر پڑھنے کے لیے، اس زمانے میں جس زمانے میں میقات الصلاۃ نہیں تھا، تو ہم دیکھتے تھے کہ کچھ لوگ تو فجر سے پہلے ہی نماز ادا کرتے تھے کیونکہ یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہوتی تھی. تو اب یہ آج کا دور تو نہیں ہے بلکہ دور بہت پرانا ہے. یعنی وہ دور جب گھڑیاں بھی اس طرح سے نہیں تھی، گھڑیاں تھی ہی نہیں اور میقات وغیرہ تو تھے نہیں. اس زمانے میں یہ خدشہ رہتا تھا کہ کہیں نماز جو ہے وہ فجر سے پہلے ادا نہ کی جائے. تو امام شافعی اور حضرت امام احمد اور حضرت امام اسحاق جو ہیں وہ کہتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر واضح ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ایسے ہی اندازے پہ نماز پڑھے اور پھر پتہ چلے کہ وقت سے پہلے پڑھیے. دوسرا یہ کہ اس میں شک نہیں رہنا چاہیے کہ فجر ہے کہ نہیں، فجر کا وقت ہے کہ نہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تاخیر سے پڑھیں. اور اس کی تائید بھی ہوتی ہے، اور تائید حضرت امام ابو داؤد نے سنن میں کی ہے، اور انہوں نے 424 نمبر والی حدیث جو لائی ہے وہ اس کی تائید کرتی ہے، اور وہ بھی رافع ابن خدیج سے ہی. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ رافع نے جو اوپر حدیث میں لفظ استعمال کیے تھے کہ اسفرو، اس کا معنی کیا ہے، کیونکہ نیچے پھر ان رافع ابن خدیج قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رافع ابن خدیج بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. کیا بیان کیا؟ اسبحوا بالصبح فإنه اعظم لأجورکم او اعظم للأجر. تو حضرت رافع ابن خدیج بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پہلے صبح کا یقین کیا کرو بھائی، اسبحوا، صبح ہو جائے تب نماز پڑھا کرو، کیونکہ یہ بڑا ہے آپ کے لیے اجر کے اعتبار سے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسفرو کا مطلب جو ہے وہ اسبحوا ہے، اسبحوا بالصبح. تو مالکیہ کے یہاں نماز فجر جو ہے، نماز فجر اندھیرے میں ادا کرنا
افضل ہے، وہ مستحب ہے مالکیہ کے یہاں، حضرت امام مالک کی بھی رائے یہی ہے۔ احناف کے یہاں جیسا کہ ہمیں پتہ ہے، چونکہ یہ ڈسکشن آگے آ رہی ہے، احناف کے یہاں صبح صادق سے طلوع آفتاب تک کا وقت فجر کا ہے، اور نماز میں اسفار یعنی نماز کو روشن کر کے پڑھنا یہ افضل ہے، کیونکہ اس صورت میں طلوع فجر کا یقین ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ اس کو اتنا لیٹ لیتے ہیں کہ وہ امام شافعی کی جو یقین کا معاملہ ہے اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ اور امام طحاوی نے شرح المعانی میں بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے امام طحاوی خود حنفی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نماز کو تاخیر سے پڑھا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دخول ہے یہ گلس میں ہوگا اور نماز کا خروج جو ہے وہ اسفار میں ہوگا، یعنی الدخول فی الگلس والخروج فی الاسفار۔ یہ حضرت امام طحاوی کا کہنا ہے کہ نماز جو ہے وہ شروع تو ہوگی گلس میں، اندھیرے میں، جب فجر طلوع ہوئی تو اس کے بعد اندھیرے میں نماز شروع ہوگی، اور یہ چلتی رہے گی تب تک، یعنی طویل قرات کی جائے گی۔ اور حدیثوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور عشاء میں قرات جو ہے وہ اچھی کر لیتے تھے، تو پھر تعداد آیات بھی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ جب شروع کریں تو گلس میں شروع کریں، اور جب نماز مکمل ہو تو وہ وقت ہونا چاہیے جس کو آپ اسفار کہتے ہیں، جس کو آپ روشن وقت کہتے ہیں۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس سے یہی مراد لیا ہے، اور اس کو انہوں نے بیان کیا ہے ارواء الغلیل میں حدیث نمبر 258 کے تحت انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ یہ جو ہمارے امام طحاوی ہے رحمہ اللہ، ان کی رائے یہی ہے اور اسی کو لیا جانا چاہیے۔ بہرحال پھر انہوں نے کچھ اضافی نوٹس بھی لکھے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور تمہید میں حضرت ابن عبد البر، چونکہ وہ مالکی ہے تو اس لیے میں ان کی رائے بار بار لا رہا ہوں، کیونکہ ہم ایک مالکی ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں، موطا امام مالک، تو اس میں وہ کہتے ہیں فی ھذا الحدیث، جب وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں پھر کہتے ہیں فی ھذا الحدیث التغلیظ بصلاۃ الصبح وہو الافضل عندنا، کہ اس حدیث میں جس میں کہا گیا ہے کہ صبح وہ خواتین نکلتی تھی تو گلس کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی، تو اس حدیث میں تغلیظ جو ہے نماز صبح کے بارے میں یہ ہمارے مذہب میں افضل ہے۔ تو امام مالک کا مذہب جو ہے یہ اس میں افضل ہے، اور اس کی وہ دلیل لاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ لِأَنَّهَا كَانَتْ صَلَاةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوا کرتی تھی، وَأَبِي بکر، حضرت ابو بکر کی نماز ہوا کرتی تھی، وعمر، حضرت عمر کی نماز ہوا کرتی تھی۔ پھر دلیل آئی ہے کہ کیا آپ نے حضرت عمر کا خط نہیں دیکھا جو انہوں نے اپنے گورنرز کو لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ نماز صبح اس وقت پڑھا کرو کہ جب ابھی تارے دکھائی دے رہے ہوں، یعنی گلس میں۔ تو ان کا حضرت عمر کا خط لکھنا یہ بتا رہا ہے کہ یہی اصل میں نماز پڑھنے کا وقت تھا، حضرت عمر کا بھی اور دوسرے صحابہ کا بھی۔ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مالک، اور اسی کی طرف امام مالک بھی گئے، یعنی یہی مذہب امام مالک کا بھی ہے۔ والشافعی، اور یہی مذہب امام شافعی کا ہے۔ وأحمد ابن حنبل، اور یہی مذہب حضرت امام احمد ابن حنبل کا ہے۔ وعامة فقہاء الحجاز، اور یہی مذہب حجاز کے تمام فقہا کا ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ روایتیں وغیرہ لا رہے ہیں، اور جو اس معاملے میں تمہید نے جس چیز پہ اختتام کی ہے بحث کی، تو وہ اختتام بہت ہی خوبصورت ہے، اور وہ اس حدیث سے ہے جو امام ترمذی نے لائی ہے، 170 نمبر والی حدیث، کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کہ کون سی عمل جو ہیں اعمال میں سے کون سی عمل افضل ہے، فضیلت والی؟ قال، تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ لاول وقتها، نماز اپنے اول وقت میں پڑھنا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نماز اپنے اول وقت میں پڑھنا تو افضل ہے، لیکن اس کا وقت جو ہے وہ ہم نے بیان کیا کہ اس کا ایک وقت ہے جب آپ اسفار دیکھیں، پھر اس کا اضطراری وقت بھی ہے جب تک سورج بلند نہ ہو جائے، اس کا وہ کنارہ نظر آ جائے تب تک اس کا وقت ہے۔ بہرحال اس پہ آنے والی ایک اور حدیث ہے، اس پہ پھر مزید بات ہوگی، تو بات کو یہاں مکمل کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔